السلام علیکم دوستو، طبرستان میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ شہر کی دوشیزہ لڑکیوں کی آبروزی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑیا حضرت شیخ ابو قصاب سعید رحمہ اللہ کی خدمت میں گریہ وزاری کرتی ہوئی آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیے۔ بادشاہ نے مجھے کہلوایا ہے کہ آج وہ میرے بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر آپ کی خدمت میں باغی آئے ہو کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو سعید قصاب رحمہ اللہ نے ضعیفہ کی بات سن کر چند ثانیہ کے لیے سر جھکائے رکھا۔ اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا، بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجاب الدعوات نہیں رہا، تو فلاں قبرستان جا، وہاں تجھے ایسا شخص ملے گا، اس کے ذریعے اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ ضعیفہ قبرستان میں پہنچی تو وہاں ایک شکیل و رعنا خوشپاش نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبو کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے سلام کیا اور جواب کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے احوال پوچھے۔ اس نے سارا ماجرا کہہ کر سنایا۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا، تو پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، ان کی دعا قبول ہوں گی۔ ضعیفہ نے جھنجلا کر کہا، عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ مجھے پھر زندہ کے پاس لوٹاتا ہے، اور میرے حاجت روائی کوئی نہیں کرتا، بھلا اب میں کہاں جاؤں؟ نوجوان نے پھر ضعیفہ سے کہا، تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہوگا۔ ضعیفہ پھر شیخ ابو سعید کے پاس آئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ دوستو، شیخ ابو سعید رحمہ اللہ نے سر جھکایا اور ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پھر ایک چیخ مارے اور منہ کے بل گر پڑے۔ اسی لمحہ شہر میں شور و ہنگامہ کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے، بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کے آبروزی کی نیت سے جا رہا تھا، راستہ میں اس کی گھوڑی نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑی سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور فوراً مر گیا۔ اس طرح دوستو، شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفوں کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرما دی؟ شیخ نے کہا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑیا کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اسے پھر میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلید انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔